بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو کس طرح سے کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں جانے کے بعد اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کیسے کی۔ اس کے بعد آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے انہیں واپس آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو الوداعی سلام، والدہ کی قبر پر رونا اور صدائیں، اور آپ علیہ السلام کا غلام بن کر مصر کے بازاروں میں بکنا، یہ سب آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ درد بھرا واقعہ مکمل سنیے گا تاکہ آپ کو اللہ پاک کی رحمت پر یقین ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کس طرح سے وہ رب ہمیں صبر کا صلہ دیتا ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ رو رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو اوپر سے آواز دی۔ آپ نے خیال کیا شاید بھائیوں کو میرے حال پر رحم آ گیا۔ آپ نے ان کو جواب دیا۔ انہوں نے آپ کو زندہ سمجھ کر پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن یہودا نے پھر منع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ قمیض تھی جو آپ کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جنت سے لا کر پہنائی گئی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کیا تو وہ قمیض آپ نے ان کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دی۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو ان کی قمیض اتار لی تھی، لیکن فرشتے نے آ کر ان کے گلے سے وہ تعویذ اتار کر اس سے قمیض نکال کر ان کو پہنا دی، جس سے کنواں جگمگانے لگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، حالانکہ پہلے نمکین تھا۔ اس میں غذائیات کی تاثیر آ گئی، یعنی کھانے اور پینے کا کام دینے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس کنویں میں آ گئے تاکہ وہ ان سے انس پکڑ سکیں۔ جب شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام جانے کے لیے اٹھے تو آپ نے کہا اب مجھے اکیلا رہنے سے وحشت ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ایک دعا بتائی اور ان سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی حاجت درپیش آئے تو یہ دعا پڑھنا، اس کے پڑھنے پر تم مجھے اپنے جگہ سے ہی دیکھ لوگے، میرے حال کو جان لوگے، میرا معاملہ تم پر کچھ مخفی نہیں رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو فرشتے آپ کے پاس آ گئے، آپ ان سے انس پکڑنے لگے، اکیلا ہونے کا آپ کو کوئی احساس نہ ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، آپ کے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے، اے لڑکے، آپ کو کنویں میں کس نے ڈالا ہے؟ آپ نے کہا میرے بھائیوں نے۔ انہوں نے پوچھا بھائیوں نے کیوں ڈالا؟ آپ نے کہا میرے باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے مجھ پر حسد کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ التجا صرف یعقوب علیہ السلام کے خدا کی طرف ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر تم خدا سے یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک بسمک المکنون المخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام ان تغفر لی وترحمنی وان تجعل من امری فرحا ومخرجا وان ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ آپ نے جب دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملات آسان کر دیے، کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہی عطا فرما دی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرتے رہا کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں کی دعا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 تا 18 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے اے ہمارے باپ۔ ہم دوڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے لیے بنا لی ہے تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ انہوں نے ایک ہرن کو ذبح کیا، اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو رنگ کر باپ کے پاس لائے اور ظاہر کیا کہ بھیڑیے کے کھانے کی وجہ سے یہ خون آلودہ ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو لے کر اپنے چہرے پر ڈالا اور رونے لگے، یہاں تک کہ قمیص کے خون سے آپ کا چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے آج تک اتنا حکیم بھیڑیا کوئی نہیں دیکھا جس نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہو لیکن قمیص کو نہ پھاڑا ہو۔
یہ کہتے کہتے آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ کے بیٹوں نے آپ پر پانی چھڑکا لیکن آپ کو ہوش نہ آیا اور نہ ہی آپ کے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوئی۔ وہ آپ کو پکار رہے تھے لیکن آپ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہودا نے اپنا ہاتھ آپ کی ناک اور منہ پر رکھا لیکن اسے سانس کا چلنا محسوس نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی آپ کی کوئی نبض چل رہی تھی۔ یہودا نے کہا، ہمیں قیامت کے دن جزا دینے والے مالک الموت سے عذاب ہی حاصل ہوگا۔ ہم نے اپنے بھائی کو بھی ضائع کر دیا اور باپ کو بھی قتل کر دیا۔ غرض یہ کہ وہ تمام رات آپ علیہ السلام نے بے ہوشی میں گزار دی۔ سحر کے وقت ہوش آیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص میں 3 نشانیاں پائی گئیں۔ پہلی یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھ کر کہا، یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی گئی ہوئی نظر قمیص سے ہی واپس لوٹی۔ جب مصر سے یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی، اس طرح زلیخا کے الزام سے قمیص کو دیکھ کر ہی بری کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آپ زندہ صحیح سلامت ہیں، کیونکہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا کہ تمہارا رب تمہیں برگزیدہ پیغمبر بنائے گا اور تمہیں باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ اور ظاہر بات یہی ہے کہ آپ نے یہ کلام وحی سے فرمایا، اور جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ زندہ صحیح سلامت ہیں تو آپ پر واجب تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بذریعہ وحی معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں سے چن کر مقام نبوت عطا کرے گا، آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، اس سے پہلے آپ پر موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اتنا معلوم ہونے کے باوجود آپ نے تلاش کیوں نہیں کیا بلکہ اتنا وقت روتے ہوئے گزار دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلب کرنے سے منع فرمایا تھا تاکہ وہ اس پر شدید مشقت اٹھائیں اور یہ معاملہ ان پر سخت ہو، آپ کو صبر کا ثواب ملے اور یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی۔ اور وجہ یہ بھی تھی کہ زیادہ تلاش کرنے میں خطرہ تھا کہ کہیں بھائی جا کر قتل نہ کر آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا صرف فراق کی وجہ سے تھا، بے خبری کی وجہ سے نہیں، اور وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ کے فیصلے پر صابر و شاکر تھے لیکن بیٹوں کے فعل پر پریشان تھے کہ نبی کی اولاد ہو کر کتنے حاسد نکلے، اس پر آپ کو رونا ہی تھا۔ یہاں پر ایک اور وضاحت کرتی چاہوں، ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، کسی بات پہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سچے ہوں۔ حضرت امش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے جھوٹا ہونے کے بعد کسی کے رونے سے اسے سچا نہیں سمجھا جا سکتا۔ ابن منظر نے شبی سے روایت کی ہے کہ قاضی تشریح کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور رو رہی تھی۔ لوگوں نے قاضی کو کہا، اے ابو امیہ، کیا آپ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے، حالانکہ وہ ظالم اور جھوٹے تھے، اس لیے کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بغیر تحقیق کے ناحق فیصلہ کرتے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر کیسے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک قافلہ مدین سے مصر کی جانب روانہ ہوا، وہ قافلہ والے راستہ بھٹک گئے، وہ ادھر ادھر پھرنے لگے کہ راستہ مل جائے۔ اسی دوران انہیں وہ کنواں نظر آیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حالانکہ وہ کنواں ایسے بیابان جنگل میں تھا جہاں چرواہوں کے بغیر کوئی شخص نہ آتا۔ قافلہ والوں نے کنواں دیکھ کر اپنے ایک شخص مالک بن زرخزائی کو بھیجا تاکہ وہاں سے پانی لے آئے۔ اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لپٹ گئے، اس طرح آپ باہر تشریف لے آئے۔ مالک بن زرخزی نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوشی سے کہا، کتنی خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے، یعنی کتنا خوبصورت لڑکا ہمارے ہاتھ میں آ گیا جو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ بنے گا۔ یوسف علیہ السلام کا چہرہ بہت حسین تھا، بال گھنگریالے، آنکھیں موٹی و خوبصورت، تمام اعضاء میں عجیب قسم کا اعتدال پایا جاتا تھا۔ رنگ سفید، گندم گون، سرخی مائل، کلائیاں اور پنڈلیاں موٹی، پیٹ چھوٹا، ناف چھوٹی تھی، اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ سبحان اللہ! جب کلام فرماتے تھے تو آپ کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں نظر آتیں، اور کسی شخص میں اس وقت یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تھے۔ آپ کا حسن ایسا جلوہ گر تھا جیسے دن کی روشنی۔
اتنے حسین لڑکے کو دیکھ کر نکالنے والے کو تعجب کیوں نہ ہوتا کہ آپ کے حسن اور خیر و برکت سے محرومی پر تو کنویں کی دیواریں اور پتھر بھی روئے۔ اگرچہ آپ کو کنویں سے نکالنے والے نے قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا کر رکھا تھا کہ مصر میں جا کر اسے فروخت کر کے بہت بڑا مال حاصل کریں گے، لیکن آپ کے بھائی 3 دنوں کے بعد آپ کے حال کا پتہ چلانے کے لیے آئے کہ یوسف زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ کنویں پر آئے تو دیکھا کہ یوسف کنویں میں تو نہیں ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک قافلہ نظر آیا۔ ان سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے ایک لڑکے کو نکالا ہے۔ آپ کے بھائیوں نے کہا، یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کر آ گیا ہے، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سستا بیچ دیتے ہیں اور تم اسے کسی دور علاقے میں لے جاؤ تاکہ اسے بھاگنے کا مزہ آئے۔ یوسف علیہ السلام بھی بھائیوں کے ڈر سے خاموش تھے۔ آپ نے بھی نہ بتایا کہ میں ان کا بھائی ہوں، غلام نہیں۔ آخرکار آپ کو 20 یا 22 کھوٹے درہموں سے بیچ دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا۔ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کھوٹے درہموں سے بیچ دیا تو تاجر کو کہا کہ یہ چور ہے اور بھاگ بھی جاتا ہے، تو اس تاجر نے آپ کو قید کر لیا اور آپ کی نگہبانی کے لیے ایک حبشی غلام کو آپ پر مقرر کر دیا۔ جب وہاں سے کوچ کرنے لگے تو آپ رونے لگے۔ تاجر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جن لوگوں نے مجھے بیچا ہے میں ان کو الوداع سلام کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایسا سلام کرنا چاہتا ہوں جو کبھی نہ لوٹنے والا کرتا ہے۔ تاجر نے اپنے غلام کو کہا، اس کو اپنے مالکوں کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ انہیں الوداعی سلام کر آئے، پھر قافلہ سے مل جانا۔ میں نے آج تک اتنا فرما بردار غلام نہیں دیکھا جو اپنے مالکوں سے اتنی محبت رکھتا ہو، اور اتنے ظالم کوئی مالک نہیں دیکھے جتنے ظالم اس کے مالک ہیں۔ وہ غلام آپ کو آپ کے بھائیوں کے پاس لے آیا اور وہ سب سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بھیڑ بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا جو جاگ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنے محافظ غلام کے ساتھ پاؤں میں بھیڑیاں لگے لڑکھڑاتے اس کے پاس پہنچے، رونے لگے۔ اس نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں الوداعی سلام کرنے آیا ہوں جسے تم کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ ہائے افسوس، ہائے بربادی، یہ کیسا الوداع ہے؟ ممکن ہے یہ یہودا ہو۔ وہ کچھ آپ علیہ السلام سے نرم گوشہ رکھتا تھا۔ سب جاگ پڑے۔ یوسف علیہ السلام ایک ایک بھائی پر محبت سے سر جھکا کر بوسے لیتے ہوئے گلے مل رہے تھے۔ سبحان اللہ، ان کے ظلم کو دیکھیے اور یوسف علیہ السلام کی محبت کو دیکھیے۔ آپ چلتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اگرچہ تم نے مجھے ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھروں میں قائم و دائم رکھے، اگرچہ تم نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اگرچہ تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ آپ کے الوداعی سلام، رقت آمیز کلمات، دکھ بھری فریاد کا اثر بھیڑ بکریوں پر اتنا شدید ہوا کہ ان کے اس ہولناک منظر سے حمل گر گئے۔ بھائیوں کو آپ نے الوداع کر دیا تو آپ کو غلام نے پکڑ کر اپنے ساتھ چلا لیا تاکہ قافلہ سے مل جائیں۔ آپ کو بھیڑیاں لگا کر ایک سواری پر سوار کر کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا۔ کنعان کے قبرستان سے جب آپ کا گزر ہوا تو اپنی والدہ راحیل کی قبر کو دیکھ کر آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ سواری سے اتر کر قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے میری ماں، قبر سے سر اٹھا کر ذرا اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تو دیکھو۔ اے میری ماں، بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، باپ سے مجھے جدا کر دیا، کھوٹے سکوں سے مجھے بیچ ڈالا، میری چھوٹی عمر پر بھی ان کا دل نہ پسا، انہیں مجھ پر کچھ رحم نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے والد کو مقام رحمت میں جمع کرے، وہی ارحم الراحمین ہے۔ غلام نے پیچھے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو نہ پایا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ آپ ایک قبر کے پاس رو رہے ہیں۔ اس نے کہا، تمہیں بیچنے والوں نے سچ کہا تھا کہ تم ایک بھگوڑے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آپ علیہ السلام کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا جس سے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا، مجھے کچھ نہ کہیے، یہ تو میری ماں کی قبر ہے، میں اپنی ماں کو الوداعی سلام کرنے کے لیے سواری سے اتر گیا تھا، آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تمہیں ناپسند ہو۔ آپ کا چہرہ خون آلود تھا اور گرنے کی وجہ سے مٹی لگی ہوئی تھی۔ کانپتے ہوئے رب کے حضور عرض کرنے لگے، اے اللہ، میری کوئی خطا ہے تو مجھے میرے ابا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی حرمت کے وسیلے سے معاف کر دے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے بھی چلا اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے فریاد کرنے لگے۔ رب نے فرمایا،
اے میرے فرشتوں، یہ میرا نبی ہے اور میرے انبیاء کا بیٹا ہے جو مجھ سے فریاد کر رہا ہے اور مجھ سے ہی امداد کا طالب ہے۔ میں ہی اس کا فریاد درس ہوں، سب فریاد کرنے والوں کی فریاد کو میں ہی پہنچتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے بھی کہا، اے جبرائیل جاؤ میرے بندے کی امداد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ تعالیٰ کے دوست، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہیں یہ کہتا ہے رونے سے رک جاؤ، تم نے 7 آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو زمین و آسمان ایک ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بردباری عطا کی ہے اور وہ جلد بازی نہیں کرتا، تو میں بھی جلدی سے کام نہیں لیتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، زمین سے سرخ رنگ کی ہوا چلنے لگی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، سرخ آندھی سے تاریکی چھا گئی، قافلے والے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تاجر نے کہا، اے قافلے والوں، اپنی سواریوں سے اتر کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، مجھے کئی سال ہو چکے ہیں اس راستے سے گزرتے ہوئے، میں نے آج کے دن کی طرح کوئی دن نہیں دیکھا، سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، آج کی مصیبت یقیناً ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے محافظ حبشی غلام نے بتایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو مارا تھا، جب مارا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تھا اور اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت دی تھی۔ تاجر نے کہا، افسوس تمہاری بربادی، تم نے ہمیں بھی اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے لڑکے، ہم نے تمہیں مار کر تم پر ظلم کیا ہے، اے لڑکے، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم ظالموں سے بدلہ نہیں لیا کرتے، میں تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ آپ کے معاف کرنے کے ساتھ ہی تاریکی ختم ہو گئی، آندھی رک گئی، سورج روشن ہو گیا، مشرق و مغرب تک روشنی پھیل گئی، اس طرح قافلہ مصر میں امن سے آ گیا۔ سبحان اللہ، نبی کی کیا شان ہے، نبی پر ظلم کرنے والے کیسے گرفت میں آئے اور نبی کتنا صابر ہے کہ ظالموں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لایا گیا تو آپ کو بازار میں بحیثیت غلام بیچا جانے لگا، تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے قیمت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کی قیمت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے وزن کے برابر کستوری، چاندی اور ریشم دیا جائے۔ اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کی عام لوگوں میں طاقت نہ تھی، اس لیے آپ کو مصر کے وزیر خزانہ نے اتنی قیمت ادا کر کے خرید لیا۔ اس کا نام کتفیر یا اطفیر تھا اور لقب عزیز مصر تھا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ الریان بن ولید تھا جو امال کا قبیلہ کا تھا، وہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد قابوس بن معصب بادشاہ بنا تھا جس کو آپ نے دعوت ایمان دی لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے بادشاہ کو بھی فرعون کہا جاتا ہے، لیکن مشہور فرعون جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا یہ بہت بعد کا ہے۔ عزیز مصر نے جب آپ کو خریدا تھا اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی، 13 سال آپ اس کے گھر رہے۔ ریان بن ولید نے جب آپ کو وزیر بنایا آپ کی عمر 30 سال تھی، آپ کو 33 سال کی عمر میں اللہ نے ملک و حکمت سے نوازا اور آپ 120 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کو جاننے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ہمیشہ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ سب کی سنتا ہے اور سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، باقی تفصیلات ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔